بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرمان نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تذکرۃ المعصومین۔ تذکرۃ المعصومین کی جانب سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن آ سکے۔ انوکھا سفر۔ یہ 619 عیسوی کا زمانہ تھا۔ ایک انوکھا سفر ہو رہا تھا۔ سفر کرنے والے صرف 2 انسان تھے۔ ان کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ پیدل ہی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ منزل ان کی بستی سے 60 میل دور تھی۔ راستے میں مختلف قبیلوں کے ہاں قیام کرتے یہ قافلہ کم و بیش 10 دنوں میں منزل پر پہنچ گیا۔ یہ سرسبز وادی تھی۔ چشموں کا ٹھنڈا پانی، درختوں کا گھنا سایہ، لہلہاتی کھیتیاں اور خوبصورت باغات کی وجہ سے یہاں کے لوگ خوشحال تھے، مگر مسافروں کو اس وادی میں یہاں کی خوشحالی یا اچھی آب و ہوا نہیں لائی تھی۔ دراصل یہ سفر ایک خاص مقصد کے لیے ہو رہا تھا۔ یہ مقصد تھا لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا، اور یہ مسافر کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ مکہ کے لوگوں کی بے پناہ مخالفت کے بعد اللہ کے رسول نے اس بستی طائف میں اللہ کا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ طائف پہنچ کر آپ وہاں کے مشہور قبیلے ثقیف کے 3 سردار بھائیوں کے پاس گئے۔ ثقیف کے ان سرداروں کے ساتھ حضور کی کچھ واقفیت بھی نکل آئی تھی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی بات پیش کی اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو ان کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ آپ ان کے اس بدلے ہوئے رویے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا بڑا بھائی عبد یلیل بولا، اگر اللہ نے واقعی تمہیں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو اسے اپنے گھر کعبہ سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ ضرور تمہارے ذریعے سے اس کی بے عزتی کرانا چاہتا ہے۔ اور دوسرے بھائی مسعود نے تو حد ہی کر دی، کہنے لگا، اچھا تمہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، حیرت ہے اللہ کو تم سے بہتر شخص نہ ملا۔ حبیب نے عجیب احمقانہ بات کی، اللہ کی قسم میں تو تم سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر تمہاری بات کا جواب دینا ہی بے ادبی ہے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو پھر تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب نہیں تھے بلکہ زہر میں بجھے تیر تھے جو انہوں نے ایسی ہستی کے سینے میں پیوست کیے تھے جس سے انسان بہتر اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں تھا۔ 10 دنوں کا پیدل سفر کرنے کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سنا تو ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی اس کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حوصلے سے ان کی باتیں سنی۔ ان کی طرف سے اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ تمہیں میری بات اچھی نہیں لگی تو ٹھیک ہے، کم از کم اتنا تو تم کر ہی سکتے ہو کہ اپنے خیالات اپنے پاس رکھو اور میری خلاف ورزی نہ کرو۔ مگر نہ جانے وہ لوگ کس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اس وقت تو خاموشی اختیار کی، مگر جیسے ہی آپ ان کے گھر سے باہر آئے انہوں نے اپنی
بستی کے گنڈوں اور گھٹیا لڑکوں کو کہا کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے اللہ کے آخری نبی کو اس قدر تنگ کریں کہ وہ کسی سے بات ہی نہ کر سکیں۔ پھر ایسا ہوا، رحمت دو جہاں اور ان کے وفادار ساتھی نے دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے آپ سے الٹے سیدھے مذاق کرنا شروع کر دیے۔ بازار میں عجیب قسم کا شور مچ گیا، لوگ گھروں سے باہر آ کر تماشا دیکھنے لگے۔ گنڈوں اور اوباشوں نے دیکھا کہ لوگ انہیں روکنے کی بجائے ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، تو وہ مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ گالیوں پر اتر آئے۔ وہ اس بدسلوکی پر ہی نہیں، ان پتھروں بلکہ پتھر سے زیادہ سخت دلوں نے اور کرنے کی ٹھانی۔ وہ اب پتھر مارنے لگے، پھر اللہ کے عظیم ترین پیغمبر اعلیٰ ترین انسان کے جسم کو زخمی کرنے لگے۔ آسمان نے بھلا یہ منظر کہاں دیکھا ہوگا؟ حق کی اس سے زیادہ قیمت بھلا اور کیا ادا کی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید اب تیز تیز چلنے لگے۔ وہ جلد از جلد ظالموں کی بستی سے دور چلے جانا چاہتے تھے، مگر پتھروں کی بارش میں اب اور تیزی آ گئی۔ وہ ظالم اب آپ کے ٹخنوں کا نشانہ لینے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک گئے، سر پر ہاتھوں کی آڑ لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت زید دیوانہ وار آپ کے اوپر جھک گئے۔ ان کا جی یہی چاہتا تھا کہ ظالموں کا کوئی پتھر آپ کو نہ لگے، اس انسان کا خون زمین پر نہ بہے جو اس زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے سراپائے رحمت ہے۔ مگر اللہ کا قانون بھی عجیب ہے، وہ ہر ایک کی آزمائش کرتا ہے، نبیوں کی بھی اور رسولوں کی بھی۔ بڑوں کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ وہ بد لحاظ، بدماش، جاہل، بدبخت آگے بڑھے۔ حضرت زید کو پکڑ کر پیچھے دھکیلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو پکڑا اور کھڑا کر دیا اور آپ چل پڑے۔ حضرت زید آپ کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، خون رس رس کر ٹخنوں تک آیا اور اب جوتوں میں جمع ہونے لگا، مگر آپ قدم آگے بڑھاتے رہے، گنڈے ابھی پیچھے تھے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید لپک کر آگے بڑھے اور آپ کو کندھوں پر اٹھایا۔ طائف کی بستی سے باہر آئے تو آپ کو ہوش آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہولہان دیکھ کر حضرت زید بتابی سے بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بدبختوں کے لیے اللہ سے بد دعا کریں۔ رحمت عالم نے فرمایا، نہیں، کیا ہوا جو انہوں نے میرا انکار کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور ایک اللہ پر ایمان لائیں گی۔ آپ بستی سے باہر گئے تو طائف کے لوگ واپس چلے گئے۔ سامنے ایک باغ نظر آیا، آپ باغ میں داخل ہو گئے۔ باغ مکہ میں آپ کے قبیلے کے ایک شخص ربی کے بیٹوں کا تھا۔ باغ میں آ کر آپ کو سکون ملا۔ حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اتارے، جوتوں کے تلووں میں خون جم چکا تھا۔ حضرت زید نے خون صاف کرنے میں آپ کی مدد کی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ایک دعا کی، ایک درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اپنی طاقت کی کمی، اپنی بے سر و سامانی لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں، اسی لیے تو سب سے رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرتا ہے۔ بے کسوں اور بے سہاروں کا پروردگار تو ہی ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟
ان بے رحم بیگانوں کے جو بد تہذیب یا ان دشمنوں کے جو مجھ پر قابو پانے والے ہیں، لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور یہ سب کچھ سزا نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، تمہاری پناہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اے اللہ، میں تو بس اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھے غضب کا شکار ان کا نہ کر، مجھے تو صرف تمہاری رضا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے سوا کوئی میرا مددگار نہیں۔ آپ یہ دعا کر رہے تھے تو باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ آ پہنچے۔ وہ لوگ بھی آپ کے مخالفوں میں سے تھے، مگر آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے دل نرم پڑ گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو نہ آئے، البتہ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام عداس کو پکارا، اسے حکم دیا کہ انگوروں کی ایک پلیٹ آپ کو دے آئے۔ غلام نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور اٹھائے تو عداس حیران ہوا، کہنے لگا، اللہ کی قسم، اس شہر کے لوگ تو نہیں کہتے۔ آپ نے عداس سے پوچھا، تم کس شہر کے آدمی ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نصرانی عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، تو تم یونس بن متی جیسے پیغمبر کی بستی کے آدمی ہو؟ عداس نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا یونس بن متی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی۔ عداس کے لیے یہ باتیں اس لیے حیرت انگیز تھیں کہ حضرت یونس سے صرف نینوا کے لوگ ہی واقف تھے، اس لیے عداس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ دور سے اس کے مالک یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے عداس کو آواز دے کر بلا لیا اور اسے جھڑکتے ہوئے بولے، احمق آدمی، یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ تم نے تو اپنا دین ہی خراب کر لیا۔ عداس نے اپنے مالکوں کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، میرے آقا، انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو ایک نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ عداس کا جی تو بہت چاہتا تھا کہ وہ واپس آپ کے پاس جائے، لیکن اس کے مالکوں نے اسے کام پر لگا دیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی، مگر آپ کا دل پاش پاش تھا، غم سے طبیعت عجیب اثر تھا۔ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت جبرائیل آئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اس گستاخی پر طائف کی بستی کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کی پیشکش قبول نہ کی اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس بستی کے لوگ ضرور اسلام قبول کریں گے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر اپنا رحمت عالم ہونا ثابت کر دیا اور اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ عملی نمونہ رکھا کہ اسلام سر فتح کرنے کی بجائے دل فتح کرنے سے پھیلتا ہے۔ اس واقعے کے صرف 14 برس بعد رمضان 9 ہجری میں یہی عبد جلیل ایک وفد کے ساتھ مدینے آیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس ہستی کو انہوں نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اپنی بستی سے نکالا تھا، آج پورا عرب اس کی قیادت کے آگے سر جھکا چکا ہے۔ اب طائف والوں کے لیے بھی سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ عبد جلیل اور اس کے بھائیوں کا اسلام قبول کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ایک اور سچائی بن چکی تھی۔